السلام علیکم جی. ہر ایک نے اس کے اوپر بات کر لی ہے، اور جو ہے اس بات کے نتیجے کے اندر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اندر ہوا بھری جا رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب تو بیچارے جو ہیں نا، وہ تہمت ہے ان پہ خام خواہ کی. جہانگیر ترین صاحب تو ہیں، وہ تو بیسیکلی جہاز چلاتے ہیں، اور جہاز والے کو جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں روٹ پہ آپ سفر کرتے ہوئے فلاں جگہ پہ پہنچیں گے اور وہاں پہ اتنی سواریاں ہیں، ان کو بٹھا کے واپس لے آئیں گے، تو وہ تو بیچارے جو ہیں ان پہ تو میرا خیال غیر ضروری تہمت لگ رہی ہے، لیکن لگ رہی ہے. ان کے نام سے ایک گروپ وجود میں آیا ہے، پارلیمانی گروپ. اور پارلیمانی گروپ نے جو ہے وہ جناب اپنے لیے الگ سیٹوں کی درخواست دینے کا فیصلہ کر لیا، اور بجٹ سے پہلے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم گین کر لیں، میکسیمم اس میں سے وہ کر لیں. تو لہذا جہانگیر ترین کے گروپ کے نام سے ایک جھنڈا لہرا دیا گیا، ہوا بھری جا رہی. اچھا، پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو ریوالٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ذات کے ساتھ حلف جو ہے، ان کی ذات کے ساتھ افیلیشن جو ہے، ان کی لائلٹی جو ہے، اس کا حلف اٹھایا گیا. اور حلف اٹھانے والے ایک ایسے صاحب تھے جن کی میں پوری اٹھان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر بھی چل سکتی ہے، تو اگر عمران خان ہی ہوگا تو پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے ہم نے نہیں جانا، عمران خان نے جانا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے. لیکن جن صاحب نے یہ بات کہی ہے، میں باوجود ان کا نام نہیں لیتا، لیکن ان صاحب کی اٹھان کا میں آئی وٹنس ہوں. یہ جو اگر آپ نے دیکھا ہو تو بعض علاقوں کے اندر، لاہور کے بعض علاقوں کے اندر ایک چارپائی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو قمیض کا یا ساڑی کا پلو جو ہے نا، وہ کس کے باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک آر ہوتی ہے جس سے وہ موتی لگا کے بھی اور تلے کی بھی وہ اس پہ کڑھائی کرتے ہیں، اور وہ بڑی قیمتی ساڑی یا قیمتی قمیض جو ہے وہ مانی جاتی ہے، تصور کی جاتی ہے. اگرچہ مشینوں نے آگے بہت سارا بزنس ان لوگوں سے چھین لیا ہے، لیکن یہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہینڈ میڈ کا تو پھر دنیا بھر کے اندر اپنا رواج ہوتا ہے، تو وہ صاحب اس کا کام کرتے تھے. تو مشرف صاحب نے آتے ہی ملک کے اندر ٹیکسیشن کے نظام کے لیے فوج کا دکان ٹو دکان اور ڈور ٹو ڈور سروے شروع کروایا تھا. تو سروے ٹیم یہاں تک بھی پہنچ گئی. سروے ٹیم نے جناب ان کو کہا، انہوں نے کہا جی ہم تو غریب لوگ ہیں، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے. اور سروے ٹیم کے اندر ایسے ایسے نابغہ روزگار شخصیات تھیں، وہ وکیل احمد صاحب نے ان کی گوشمالی کی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جن کا خیال تھا، یہ الحمرہ میں ایک میٹنگ تھی جی، اور وہاں پہ ایک چلیں بریگیڈیئر رینک کے افسر نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ٹیکس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جتنی جائیں میئرمنٹ کریں، جتنی اس کی میئرمنٹ ہو اس حوالے سے ٹیکس لگا دیں. ساڑھا تو ہاسا نکل گیا، بلکہ ہم جو ہیں وہ پیچھا کو ڈگ پہ یار ہاتھ دے ویسے، ٹھیک ہے، ہم تو پیچھا کوئی ڈگ پہ جناب، ہنستے ہنستے. ناصر جمال صاحب بھی ساتھ تھے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. ساڑھے ہاتھ ہی نہ رکڑ کے آ رہی ہے. دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو باقاعدہ باشعور اور باعقل سمجھتے ہیں. تو خیر ہم نے، اور دیکھیں وہ ماشاءاللہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ متمکن ہیں. خیر وکیل احمد صاحب جو تھے اس وقت ایف بی آر کے اندر ہوتے تھے، میرا خیال سیکٹری فنانس تھے یا ایف بی آر کے چیئرمین تھے. انہوں نے گوشمالی فرما دی ان کی موقع کے اوپر، لیکن یہ تجویز بڑی ماشاءاللہ. ہاں، تو وہ والا سروے جی، اس سروے کے دوران ایک ٹیم آئی. یہ چونکہ وہاں پہ آر سے وہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے آگے سے مزاحمت کی. تو ٹیم کس مائنڈ سیٹ کی آئی ساتھ آئی؟ اب دیکھیں نا، چار پہیاں انہوں نے 2 دکانوں میں اتنی لگائی ہوئی ہیں، تو مشکل سے کرایہ دے کے اپنی دیہڑی نکلتی ہے نا، سیلف امپلائمنٹ ہی چلتی ہے نا. تو خیر وہ جو صاحب جو تھے انہیں پکڑ کے لے گئی پولیس، اور چونکہ وہ پولیس نہیں رینجرز، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جو جا کے پھر پتہ نہیں انہوں نے وہ جو مہدی حسن صاحب تھے، مہدی صاحب جو تھے، جنرل مہدی صاحب، ان کے ساتھ اس نے کیا ایٹیسٹی سیٹ کی ہے. وہ وہاں سے نکلا تو وہ ایک بڑا معزز آدمی ہو چکا ہوا تھا، وہ لوگوں کے کام کرواتا تھا اس وقت. تو لوگوں کے کام کروانے کے نتیجے میں اس کی دنیا اور لوگوں کی آخرت بنتی جاتی تھی. تو پھر جب جو ہے وہ چونکہ سب کچھ انہوں نہیں کرنا تھا، تو پھر وہ اتنا کو منہ چڑھ گیا کہ جب 2002 کے الیکشن ہوئے تو اس کو ایم پی اے منتخب کروا دیا گیا. اب سفر دیکھیں کتنی جلدی طے ہوا ہے. کہاں پہ وہ بیچارہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، 2-4 بچے اس نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور کہاں پہ اب وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا اور مزے کی بات جیت بھی گیا. پھر جیت گیا تو پھر جب وہ پھر اپنا بندہ ہو گیا تو پھر اس بندے کا جتنا تو لازم تھا نا، ٹھیک ہو گیا.
وہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی نہیں رہے گی؟ تو اس کا مطلب ہے وہ صاحب نہیں فرماتے، وہ کوئی اور فرماتا ہے، اس کے ذریعے یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں ہے، وہ ان صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کی اٹھان کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے، ان کی بساط کیا ہے، اور یہ کہاں سے بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ارشاد پٹی جو ہیں ان کا کاغذ گم جائے تو وہ خون خوار ہو کے لڑنے مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں، کیونکہ وہ کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے جنہوں نے وہی بولنا ہوتا ہے، اور جو لکھ کے دیا گیا ہوتا ہے وہ انہوں نے پہلے، اور انہوں نے خود بتایا کہ میں پہلے اسے پڑھتا ہوں پھر یاد کرتا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں پھر یاد کرتا ہوں پھر دیکھ کے بولتا ہوں۔ ایسے یہ بڑا کمال ہے، یہ انہوں نے خود ایک پروگرام میں فرمایا۔ تو یہ بھی جہاں سے سنتے ہیں، لکھتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں، پھر دہراتے ہیں اور پھر بولتے ہیں، تو اس لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ کس کی بات ہے۔ یہ جو گروپ بنا ہے جی، اس گروپ کے ذریعے الیکشن سے پہلے کچھ باتیں منوائی جانا مقصود ہے، اور وہ باتیں یقیناً جو ہیں وہ مان جائیں گے، کیونکہ وہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ امید ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنے ویلاگ کرتے اور کالم لکھے اور تبصرے کرتے بھی پائے جا رہے ہیں، کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی موصوف کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن جو ہے میری رائے کے اندر ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ ان کو لسٹ تھی اقتدار کی، بہت سارے لوگ، اسی لیے تو کہنا پڑتا ہے نا کہ اس کو اقتدار کا کوئی بھوک نہیں ہے، اس کو اقتدار کی کیوں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیوں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اسد عمر سے لے کے تمام لوگوں کی، کہ وہ اس بات پہ اصرار کریں کہ ہمیں اقتدار کی کوئی طلب نہیں ہے، ہمیں اقتدار کی کوئی طلب نہیں۔ کیوں؟ کسی نے کہا ہے کہ آپ کو جاہ عصمت جو ہے اس کی ہوس ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ اگر کسی نے الزام نہیں لگایا تو صفائیاں پیش کرنا کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، تنکا نہیں بلکہ شہتیر ہے۔ تو چور کی داڑھی میں جو شہتیر ہے اس کے تحت بار بار دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمیں اقتدار کی کوئی ہوس نہیں ہے، ہمیں اقتدار کی کوئی ہوس نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے وہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے کہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں، تو اس لیے ان کو بھی پہچان لیجئے، اور کیا بول رہا ہے وہ بھی سن کے سمجھ لیجئے، اور آپ کو پوری گیم جو ہے وہ ایسے آپ آنکھیں بند کرتے ہیں میٹرکس کے نیو کی طرح، تو وہ آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ساری، کہ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال میں۔ وہ تمام دوست جو ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ویلا کر دیا، اس کو کافی سمجھتا ہوں میں، اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی ڈیٹیل نٹی گریٹی میں کہ اندر جایا جائے اور اندر بات کی جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، سب نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، بس تھوڑا سا اوپر نیچے ہے، چیک تو کرو کچھ مطلب کچھ اپوائنٹمنٹس کی کہیں نزدیک نہ فال کا آ رہی ہوں، کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹس نہ نزدیک آ رہی ہوں، اور پھر انہوں نے کئی اداروں کے سربراہ بن کے اپوائنٹ ہونا، مجھے کیا پتہ، آپ چیک تو کریں، ذرا نظر تو رکھیں ادھر ادھر، تو آپ کو بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جس لیول پہ بھی کبھی کو مزاحمت کی صورت پیش آتی ہے، اس لیول پہ کوئی راولپنڈی رنگ روڈ جیسا کٹا کھول کر عمران خان سے لے کے اعظم خان تک سب کی مدر سسٹر ون کروا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس سمجھ گئے نا؟ ہاں، آج کے لیے اتنا ہی، کل اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔